بسم الله الرحمن الرحيم. میں مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ کا استقبال کرتا ہوں اور گزارش ہے کہ آپ اوپر تشریف لائیں. ایک سلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد. دیکھو جس کے جہاں جگہ ملے گی بس وہیں بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں جہاں آ جائے بس سامنے آ جائے, تھوڑا سا قریب آئے. بسم اللہ سبحان اللہ, تھوڑا سا ادھر آنا سامنے اور بسم اللہ یعنی ایک اور سلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. مولانا بلال کاظمی صاحب قبلہ آ چکے ہیں. ان کے استقبال کے لیے میں 4 مصرے پیش کر رہا ہوں. تمام ذاکرین کی جانب سے ملاحظہ کریں. شاعر کہتا ہے کہ ذاکرے کرب و بلا پر ہے کرم عباس کا, ذاکرے کرب و بلا پر ہے کرم عباس کا, اور دم بھرتا ہے ذاکر دم بدم عباس کا. ذاکر کرب و بلا پر ہے کرم عباس کا, اور دم بھرتا ہے ذاکر دم بدم عباس کا, اور ان کی زیر سرپرستی ہوتا ہے ذکر حسین, اس لیے ممبر سے اونچا ہے علم عباس کا. ان کی زیر سرپرستی سلوات پڑھے محمد والے. ان کی زیر سرپرستی ہوتا ہے ذکر حسین, اس لیے ممبر سے اونچا ہے علم عباس کا. جو حضرات ٹھہرے میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ کافی جگہ بن سکتی ہے, آپ حضرات آ جائیں. میں نہایت ادب و احترام سے گزارش کرتا ہوں محترم نائب بلیاوی صاحب سے کہ وہ مدحت سرا ہوں. ایک سلوات سب پڑھیں ان کے استقبال کے لیے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. حاضرین السلام علیکم. حیدرآباد دکن جو علم و ادب کا گہوارہ, تاریخ اردو ادب میں دکن کی قربانیوں کو, دکن نے جو اردو کو دیا ہے اسے صدیاں فراموش نہیں کر سکتی. میں ایسے بافہم سامعین کی نظر چند اشعار مختلف انداز سے پیش کرنا چاہتا ہوں. صلوات پر محمد وآل محمد. حضرات, انجمن اعلی عباس کے اراکین قابل مبارکباد ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ان کی دعوت پہ آنے والے تمام حضرات. جشن عباس کی میں ان تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ایک بار درود پڑھیں بلند آواز سے. میں رسول کی تعریف 2 شعر میں کرنا چاہتا ہوں, اور آپ کے سامنے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول کی اب اس سے بہتر تعریف میں زندگی بھر نہیں کر سکتا. آپ محسوس کریں گے 2 شعر ملاحظہ فرمائیں. مدح سرکار تو عالم میں بھلا کیا لکھیں, مدح سرکار تو عالم میں بھلا کیا لکھیں. بولا قرآن کے یاسین اور
ताहा लिखे। आप महसूस करेंगे जो मैंने आपके सामने पेश किया है, अर्ज किया है, मुलाज़ा फरमाइए। मध्य सरकार तो आलम में भला क्या लिखे, बोला कुरान के यासीन ताहा लिखे। जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखे, जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखे, आप कागज पे फकत फातिमा ज़हरा। शुक्रिया। मध्य सरकार दो आलम में भला क्या लिखे, बोला कुरान के यासीन और ताहा लिखे। जब कभी सरवर आलम का, जब कभी सरवर आलम का कसीदा लिखे, आप कागज पे फकत फातिमा ज़हरा, आप कागज पे फकत। चूँकि हजरत मैं साइंस का तालिब इल्म हूँ, इसलिए कुछ तमहीद के अशार रखता हूँ। एक शेर के लिए हजरत अंजुमन अल-अब्बास के अरकान ने बड़ी मेहनत की है, और देखिए कोई भी महफिल कैसे कामयाब होती है, ये आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। सिर्फ एक शेर के लिए 3 शेर तमहीद के। कुछ लोग हजरत कहते हैं, कुछ हजरत कहते हैं कि फ़लाँ साहब महफिल में बहुत कामयाब हुए, फ़लाँ साहब बिल्कुल बहर से खारिज निकले, बड़ी पैनी नज़र से देखते हैं। हजरत ये उसूल, ये क़वानीन हमने बनाए हैं, उनकी बारगाह में खुलूस करता है। कुछ लोग खुश हैं, 3 शेर तमहीद के। कुछ लोग खुश हैं दौलत तो सरवत को देखकर, कुछ लोग खुश हैं दौलत तो सरवत को देखकर, मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिदहत को देखकर। दौलत तो सरवत को देखकर मैं खुश हूँ खुद में जज्बे मिदहत को देखकर। तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, तारीफ हैदराबाद दक्कन में अशार पेश कर रहा हूं। तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, पढ़ता है शेर
हुस्ने समात को देखकर, शेर मुलाज़ समझिए, तारीफ ऐसे शख्स की मैं किस तरह करूं, पढ़ता है शेर हुस्ने समात को देखकर। तमीज़ का आखिरी शेर, शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। कुछ है शायर से सामईन भी सच है कि कम नहीं, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। अब जिस शेर के लिए तमीज़ के अशार सुना है वो शेर मुलाज़, देते हैं दाद शेर की नुदरत को देखकर। ज़हरा की बारगाह में हर एक का है बेकार, ज़हरा की बारगाह में हर एक का है बेकार, ज़हरा की बारगाह में हर एक का है बेकार, सब कुछ वहां से मिलता है नीयत को देख। दौलत तो सरवत को देकर। वक्त शोहरत काफ़ी है और वक्त तंग है, इसलिए मैं आप मुझे रिपीट करने की बात न करें। मैं कुछ लोग भाई शेर मुलाज़ फरमाएं चंदन, अरे भाई चंदन साहब यहाँ तो शेर लाइए। और क्या ये कौन सी बात हुई, बुलाया इतनी दूर से और वो अपने कोने में बैठ गए। सलवात पढ़े मोहम्मद आलम मोहम्मद। हजरत चंदन साहब मेरे बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं, लेकिन इनको करार कम रहता है, इसलिए मैंने यहाँ बुला लिया कि ये ज़हरा की बारगाह में हर एक का है बेकार, सब कुछ वहां से मिलता है नीयत को देखकर, सब कुछ वहां से मिलता है नीयत को देखकर। जरा तलाक और निकाह के मॉडल मुसलसल 1400 साल गुजर गए, मुसलसल अखबारों में पेश किए जा रहे हैं। हजरत मेरे मौला ने दुनिया को 3 बार तलाक देने की बात कही है, एक गोशा निकाला है। अगर आप तमामी हजरात तक मेरी फिक्र पहुंच जाती है तो मैं दुआ का तलबगार हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, इससे एक फ़ायदा उठाया मैंने। शोहरत की शक्ल में, कभी सरवत की शक्ल में, शोहरत की शक्ल में, कभी सरवत की शक्ल में, दुनिया फरेब देती है दौलत की शक्ल में। मुलाज़ा फरमाइए हज़रत, दुनिया फरेब देती है दौलत की शक्ल में। दुनिया को 3 बार अली ने तलाक दी, दुनिया को 3 बार अली ने, को 3 बार अली ने तलाक दी, दुनिया को 3 बार अली ने तलाक दी। ये और बात है कि मेरे भाई शेर सुन लो मेरे भाई, दुनिया को 3 बार अली ने तलाक दी।
یہ اور بات ہے کہ خلافت کی شکل میں اب میں یہ چاہتا ہوں ایک شعر ان حضرات کی نظر کر رہا ہوں جو اشعار پڑھنے سے پہلے ہی اس کے معنی تک پہنچ جاتے ہیں. یہ مولائی مجمع جو نعرِ حیدری میں ڈوبا ہوا ہے میں ان کی نظر کرتا ہوں. شعر ملازم ہے, 2 شعر تمہید کے, ایک شعر کے لیے. ہونٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے, ہونٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے, سچ ہے کہ ہے منہ چھوٹا مگر بات بڑی ہے. ہونٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے, سچ ہے کہ ہے منہ چھوٹا مگر بات بڑی ہے. آخری تمہید کا شعر. اپنا سا بشر کہتے ہیں جو شاہ امم کو, اپنا سا بشر کہتے ہیں جو شاہ امم کو, ان سب کے لیے آگ جہنم میں لگی ہے. لطف آئے گا. اپنا سا بشر کہتے ہیں جو شاہ امم کو, ان سب کے لیے آگ جہنم میں لگی ہے. اور جس شعر کے لیے تمہید کے اشعار سنائے مولانا فرمائیے تمام مولائی حضرات کی نظر یہ شعر, ان سب کے لیے آگ جہنم میں لگی ہے. اللہ رے یہ ہے در کرنا کی غیبت, اللہ رے یہ ہے در کرنا کی غیبت, یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ جیسا علی ہے. ہونٹوں پہ میرے آج یہاں ذکر نبی ہے, سچ ہے کہ ہے منہ چھوٹا مگر بات بڑی ہے. اپنا سا بشر کہتے ہیں جو شاہ امم کو, ان سب کے لیے آگ جہنم میں لگی ہے. اللہ رے یہ ہے در کرنا کی غیبت ہے بات, اللہ رے یہ ہے در کرنا کی غیبت, یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ جیسا علی ہے, یہ کوئی نہیں کہتا کہ مجھ جیسا علی. حضرات مولا عباس کا جشن ہے. میں اپنے زندگی کا ایک قیمتی شعر آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں جسے جناب چندن صاحب نے یاد دلایا ہے. کا حکم ہے ملاحظہ فرمائیے 2 شعر تمہید کے, ایک شعر کے لیے کہ جو کی سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے. مولا علی کے حوالے سے
مولا عباس کا ذکر مولا فرمائیے. جو کی سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے, علی کی حد فضیلت کو کوئی کیا سمجھے. جو کی سمجھنے کی کوشش تو وہ خدا سمجھے, علی کی حد فضیلت کو کوئی کیا سمجھے. لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا. لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا. یہ راز دور ہی سمجھے گا یا خدا. لگا فرمائیں. اب جس شعر کے لیے تمہید کے اشعار سنا ہے وہ شعر فرمائیے. نصیری اور خدا کے حوالے سے آپ نے بہت اشعار سنے ہوں گے, میری بھی ایک ناچز فکر ملاحظہ فرمائیں. حرف آخر کسی کا بھی فرمایا نہیں ہو سکتا سوا معصوم کے. ملاحظہ فرمائیے. لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا. یہ راز دور ہی سمجھے گا یا خدا. آج کے جشن کے نظر کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ. کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ. ہے کشمکش میں نصیری کسے خدا. علی کی حد فضیلت کو کوئی کیا سمجھے. لباس نور میں آتا تو جانے کیا ہوتا. یہ راز دور ہی سمجھے گا یا خدا سمجھ. کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ. کھڑے ہیں حضرت عباس یوں علی کے ساتھ. ہے کشمکش میں نصیری کسے خدا. حضرات دو شعر یہ بھی ملاحظہ فرمائیں. آل رسول فخر یوسف ہیں. پہلے مصرے میں نے جسارت کی ہے لیکن دوسرے مصرے میں نے سنبھالا ہے. ملاحظہ فرمائیے, بالکل نیچرل ملاحظہ فرمائیں. آل رسول فخر یوسف ہیں. یوسف کا حسن دیکھیے, مولا عباس کی شان میں ایک گوشہ آپ کی نظر کرتا ہوں. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا اس لیے. حیدرآباد دکن کو یہ دو شعر دے رہا ہوں, ملاحظہ فرمائیں. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا اس لیے
پہلے مصرے میں یقیناً آپ چونکیں گے. ملاحظہ فرمائیں آل رسول فخر یوسف ہیں. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا. اس حضرت میں سائنس کا طالب علم ہوں اس لیے سائنٹیفک انالیسس میں کرتا ہوں اور دیکھیے ثابت کرتا ہوں. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا اس لیے ہیبت نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکی. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا اس لیے ہیبت نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکی. عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا. عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا. اس واسطے فرات زلیخا نہ بن سکی. یوسف کا حسن روب سے خالی تھا اس لیے ہیبت نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکی. ہیبت نبی کے حسن کا پہرا نہ بن سکی. عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا. عباس کے جمال میں پنہا جلال تھا. اس واسطے فرات زلیخا نہ بن سکی. حضرت ایک نظم آپ کے لیے لے کے آیا ہوں حضرت. صرف اس میں ایک شعر لیکن تمہید کے اشعار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. صرف ایک شعر پہنچانا چاہتا ہوں آپ تک اور یقیناً وہ شعر آپ تک پہنچ جائے گا تو میں یقیناً آپ تمام حضرات سے دعا کا طلبگار ہوں گا. چند شعر تمہید کی ملاحظہ فرمائیے. دیکھیے دنیا نے حقیقت کو کس طرح سے چھپانے کی کوشش کی. تمامی حضرات جہاں جہاں حضرات ہیں مولا عباس کے چاہنے والوں دل کی گہرائیوں سے یہ نظم آپ ملاحظہ فرمائیں. تمہید کے چند اشعار صرف ایک شعر کے لیے ملاحظہ فرمائیں. صلوات پڑھیں محمد آل محمد. رضا بھائی ملاحظہ فرمائیں. قرطاسِ کائنات کیا کیا لکھا گیا. قرطاسِ کائنات کیا کیا لکھا گیا. قرطاسِ کائنات کیا کیا لکھا گیا. شبنم کو بحر کو قطرہ لکھا گیا. قرطاسِ کائنات کیا کیا لکھا گیا. قرطاسِ کائنات کیا کیا لکھا گیا. ملاحظہ فرمائیے حقیقتیں کیسے چھپائی گئی. ملاحظہ فرمائیے. سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا. سورج کو جگنوں کا سراپا لکھا گیا اور جگنوں کو غم کا اندھیرا لکھا گیا. قرطاسِ کائنات کیا کیا لکھا گیا. کو سارے ظلم و جار کو ذرہ لکھا گیا. کو سارے ظلم و جار کو ذرہ لکھا گیا. ذرے کو آسمان کا تارا لکھا گیا. قرطاسِ کائنات کیا کیا لکھا گیا. مولانا میں اپنی منزل کی طرف آ رہا ہوں. سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا. سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا. جھوٹا تھا جو یہاں اسے سچا لکھا گیا. قرطاسِ کائنات کیا کیا لکھا گیا. حضرات
یقیناً اس شعر تک آپ پہنچتے پہنچتے میرا جو دعویٰ ہے یقیناً وہ دلیل میں تبدیل ہوگا. مولا فرمائے صرف ایک شعر کے لیے یہ تمہید کے اشعار سنا رہا ہوں. مولا فرمائیے سچا تھا جو یہاں اسے جھوٹا لکھا گیا, جھوٹا تھا جو یہاں اسے سچا لکھا گیا, کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا, تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ تقسیم مفلسوں میں جو کرتا تھا روٹیاں, اس کے خلاف دہر میں کیا کیا لکھا گیا, کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا. مولا فرمائیے بھاگے تھے حق کی جنگ میں, آخری مجمع تک بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر, بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر, ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا. کیا کیا لکھا گیا. تقسیم یقیناً اس شعر تک مولا عباس کے چاہنے والوں کو شعر پہنچانا چاہتا ہوں جو میری زندگی کا قیمتی ہے. مولا فرمائے لیکن یہ تمہید کے اشعار آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. دنیا نے حقیقتوں کو کس طرح چھپایا. مولا فرمائیے بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر, ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا, کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا. بات فرمائیے کرتا سے کائنات پہ اس دہر میں علی کو سمجھنا وہ حال ہے, اس دہر میں. حضرت ایک انگریز مورخ نے کہا کہ میرے مالک تیری نعمتوں میں کیا کمی ہو جاتی, تو نے ہر دور کو ایک علی کیوں نہیں دیا. یہ ایک نیچرل سوال تھا جو انصاف پسند مورخ نے یہ بات کہی, حالانکہ ہر دور کو میرے مالک نے علی دیا ہے, لیکن ایک نیچرل سوال تھا, اس سے متاثر ہو گیا شعر پیش کر رہا ہوں. اس دہر میں علی کو سمجھنا وہ حال ہے, اس دہر میں علی کو سمجھنا وہ حال ہے, جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا, کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا. آخری تمہید کا شعر مولا فرمائیے, ایک غیر فصیح قافیہ ہے جسے نظم کیا میں نے, حضرات اسے معنی پہنانا چاہتا ہوں. مولا فرمائیے اسی قافیے سے فائدہ اٹھایا اس شعر کے لیے جس کے لیے یہ ساری محنتیں میں نے کی. مولا فرمائیے اس دہر میں علی کو سمجھنا وہ حال ہے, جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا, کرتا سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا. دوزخ کی نظر ہوں گے, آخری تمہید کا شعر, دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ, دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ, جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا. یہ بھیا قافیہ سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہوں. مولا فرمائیے دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ, جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا. مولا عباس کے چاہنے والوں دل کی گہرائی سے یہ شعر مولا فرمائیے. آپ تمامی حضرات کی انصاف پسند سماعتوں کے حوالے یہ شعر کر رہا ہوں جس کے لیے تمہید کے اشعار سنائے. دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ, جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا. عباس ان کے ساری کی ایسی کتاب ہے, عباس
کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا. میں بے حد مشکور و ممنون ہوں. میں بے حد مشکور و ممنون ہوں کہ وہ شعر آپ تک پہنچا. آپ نے مجھے دعاؤں سے نوازا، لیکن اس میں 2-3 شعر اور ملاحظہ فرمائیں حضرت. اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، بھاگے تھے حق کی جنگ میں میدان جو چھوڑ کر، ان کی بہادری کا قصیدہ لکھا گیا. کرتاس سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا. اس دہر میں علی کو سمجھنا محال ہے، جس دہر میں نبی کو بھی خود سا لکھا گیا. دوزخ کی نظر ہوں گے یقیناً وہ سارے لوگ جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا، جن کے یہاں رسول کو بھیا لکھا گیا. کرتاس سے کائنات پہ کیا کیا لکھا گیا. عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے، عباس کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا. عباس ان کے سار کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آقا لکھا گیا. حضرت بنی ہاشم میں ایک سے ایک خوبصورت حضرات تھے، لیکن انہی کو کیوں قمر بنی ہاشم کہا گیا. شعر ملاحظہ فرمائیں. اب تمامی انصاف پسند سماعتوں کے حوالے شعر، ایک شعر تمہید کا ملاحظہ فرمائیں. واللیل، حسن عباس کو سامنے رکھیں. واللیل اس کی زلف کا سایہ لکھا گیا. مولا عباس کے چاہنے والوں شعر ملاحظہ. واللیل اس کی زلف کا سایہ لکھا گیا. والشمس اس کے رخ کا اجالا لکھا گیا. واللیل اس کی زلف کا سایہ لکھا گیا. والشمس اس کے رخ کا اجالا لکھا گیا. جہاں جہاں رات ہے یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیے. موجود، سرکار نظر کرتا ہوں. موجود جبکہ شب برات شبیر تھے مگر، موجود جبکہ شب برات شبیر تھے مگر، عباس کو علی کی تمنا لکھا گیا. واللیل عباس ان کے سار کی ایسی کتاب
किताब है जिसके वरक पे भाई को आका लिखा गया। मौजूद जबकि शब्बर शब्बीर थे मगर अब्बास को अली की तमन्ना लिखा गया। अब्बास को अली की तमन्ना लिखा गया। हज़रत मुलाज़ा फरमाइए, ये मौला अब्बास और मौला शब्बीर के लेवल की बात है। मुलाज़ा फरमाइए, नायाब उसको शाह का कैसे लिखे गुलाम। नायाब उसको शाह का कैसे लिखे गुलाम। बिनते नबी का जब उसे बेटा लिखा। नायाब उसको शाह का कैसे लिखे गुलाम। नायाब उसको शाह का कैसे लिखे गुलाम। बिनते नबी का जब उसे बेटा लिखा गया। हज़रत ये शेर मुलाज़ा फरमाइए, करबला के उस किरदार का नाम ना आए जो मौला अब्बास और उसकी प्यास का तस्करा। मुलाज़ा फरमाइए, तमाम हजरात की नज़र ये शेर करता हूँ और आपके दिल की गहराइयों तक ये शेर पेश करना चाहता हूँ। आप महसूस करेंगे अब्बा मौला अब्बास के चाहने वालों। अब एहसास के वरक़ पे तो मैं क्या लिखना था और क्या लिखा। मुलाज़ा फरमाइए, एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। मैं क्या कहूँ कि मुझसे सकीना लिखा गया। अब्बास इनके सार की ऐसी किताब है जिसके वरक़ पे भाई को आका लिखा गया। मौजूद जबकि शब्बर शब्बीर थे मगर अब्बास को अली की तमन्ना लिखा गया। मुलाज़ा फरमाइए, एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। एहसास के वरक़ पे तो लिखनी थी मुझको प्यास। मैं क्या कहूँ कि मुझसे सकीना लिखा गया। स्टेज पे जनाब मौलाना बिलाल काज़मी साहब की मौजूदगी, महफिल की कामयाबी और ये जब जहाँ भी रहते हैं मुझे हौसला मिलता है। एक चंद अशार इनकी फरमाइश पेश करना चाहता हूँ। हज़रत पूरी दुनिया साइंस फ़ज़ाइल आले रसूल आले रसूल की रोशनी के मोहताज है। मुलाज़ा फरमाइए, एक साइंस का तालिब इल्म होते हुए ये शेर पेश करना, ये अशार पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं। बहुत पुरानी रदीफ है जिसे जदीद ख्यालात से पेश करना चाहता हूँ। अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं। खंजर के तले सजदा करना ये सबके बस की बात नहीं। अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात। हज़रत हमारा पूरा दीन ही हज़रत पूरे दीन से रोशनी लेता है साइंस। और यहाँ पे बहुत तमामी हज़रत स्टूडेंट्स तलबा भी बैठे हैं, साइंस के इंजीनियर डॉक्टर्स बैठे हैं। मेरे बगल में मेरे भाई सईद साहब इंजीनियर जो आप ही के हैदराबाद तकन में मौजूद हैं। मुलाज़ा फरमाइए, इन तमामी हज़रात की नज़र कर रहा हूँ। अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं। खंजर के तले सजदा करना ये सबके बस की बात नहीं। कि सोलर सिस्टम को सामने रखें
तुम लाख शुआएं कैद करो, यूं शब को उजालों में बदलो। तुम लाख शुआएं कैद करो, यूं शब को उजालों में बदलो। उस मेहरे मुबी का पलटाना ये सब ये बस की बात नहीं। तुम लाख शुआएं कैद करो, तुम लाख शुआएं कैद करो, यूं शब को उजालों में बदलो। उस मेरे मुबी का पलटाना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं। मुलाज़ा फरमाएं हज़रत, सितारों पे मुहम्मल कोशिशें जारी हैं, बस्तियाँ बसाने की कोशिशें जारी हैं। मुलाज़ा फरमाएं, एक इस बैनुल-अक़वामी स्टेज से एक मैसेज देना चाहता हूँ दुनिया साइंस को। मुलाज़ा फरमाएं, एज एक साइंस का तालिब इल्म होने के नाते मुलाज़ा फरमाएं, ये कसीदे में, ये मदखानी में ये ख्यालात राइज नहीं हैं हज़रात। ये मौला मुझे मेरी मदद करते हैं, मैं कुछ आपके सामने पेश करता हूँ, टूटे फूटे ख्यालात पेश करता हूँ। मुलाज़ा फरमाइए, तुम लाख साइंटिफिक सिटी हैदराबाद दक्कन की नजर करता हूँ। तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तारों की फजाओं में सैर करो। तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तारों की फजा में सैर करो। तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तारों की फजा में सैर करो। चौखट पे सितारा बुलवाना लाख शुआएं कैद करो, यूं शब को उजालों में बदलो। उस मेहरे मुबी का पलटाना ये सबके बस की बात नहीं। तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तारों की फजा में सैर करो। चौखट पे सितारा बुलवाना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं। अल्लाह की मर्जी पर चलना ये सबके बस की बात नहीं। पूरी दुनिया को आप देखते हैं टेलीफोन के जरिए और टेलीविजन के जरिए। देखिए इसलिए गोशा निकाला। मुलाज़ा फरमाइए, पूरी दुनिया है साइंस काश के 1400 साल पहले चली जाती और देखती कि ये मैसेज कहाँ से मिल रहे हैं। आलात बगैर ऐसा कर दो, आलात बगैर ऐसा कर दो, एक वक्त में हंसू दिख जाओ। हम आलम असबाब में हैं, लेकिन जिनका ताल्लुक आलम अनवार से है उन्हें इन सब की कोई जरूरत नहीं। आलात बगैर ऐसा कर दो, एक वक्त में हंसू दिख जाओ। 40 जगह पे दिख जाना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना। तुम लाख बुलंदी पर जाओ, तारों की फजा में सैर करो। चौखट पे सितारा बुलवाना ये सबके बस की बात नहीं, अल्लाह की मर्जी पर चलना ये
سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا. یہ شعر حضرات اس جگہ پہ پڑھنے کا پورا حق ہے. ملاحظہ فرمائیے امام سید سجاد کے ایک معجزے کی طرف اشارہ ہے. حضرات معجزے کا ایک سائنٹیفک حضرات گوشہ پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے. جب دو چیزوں کو ملاتا ہوں ملاتی دنیا تب تیسری چیز پیدا ہوتی ہے، لیکن جن کا تعلق عالم انوار سے ہے ان کو ان سب کی کوئی ضرورت نہیں. ملاحظہ فرمائیے ہر شے کے تغیر کو پرکھو، اعجاز کو تم اس سے سمجھو. سائنٹفک خیال کو سہل لفظوں میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ہر شے کے تغیر کو پرکھو، اعجاز کو تم اس سے سمجھو، دھون کو جواہر کر دینا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. حضرات یہ آلہ مسلسل ہماری آواز و تصویر لے رہا ہے. دیکھیے اس سے بھی گوشہ نایاب بلیاوی نکالتا ہے. ملاحظہ فرمائیے اگر یہ شعر آپ تک پہنچ جائے تو دعاؤں طلبگار ہوں. ملاحظہ فرمائیے تم اپنی صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو. تم اپنی صدائیں قید کرو، تم اپنی صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو. پتھر سے صدا پیدا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، تم اپنی صدائیں قید کرو، جس وقت بھی چاہو اس کو سنو. پتھر سے صدا پیدا کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. حافظ تو جہاں میں خوب ملے، حافظ تو جہاں میں خوب ملے، حافظ تو جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے. حافظ تو جہاں میں خوب ملے، شبیر محافظ بن کے اٹھے. قرآن کو نیزے پر پڑھنا یہ سب کے بس کی بات نہیں، اللہ کی مرضی پر چلنا یہ سب کے بس کی بات نہیں. میرے دوست نے بتایا کہ بادل آج کل بے موقع ڈال رہے ہیں، یہ طوفانی اثرات ہیں. حضرات سونامی طوفان نے پوری دنیا کو بہت تباہ و برباد کیا. ماہرین کا خیال ہے کہ ہر 1,00,000 سال کے بعد اس طرح کی لہریں پیدا ہوتی ہیں سمندر میں، اور دنیا کے تمامی مذاہب نے اس کی انالیسس کی ہے. ہندوؤں نے کہا منوج نے دنیا کو ڈوبتے سے بچایا، عیسائیوں نے کہا نوح نے بچایا، اور اسلامی نظریات کے مطابق جناب نوح علیہ السلام نے دنیا کو طوفان سے بچایا. ہر 1,00,000 سال کے بعد اس طرح کی سونامی لہریں اٹھتی ہیں. 50 سال میں اس سے کم، 10,000 سال میں اس سے کم. یہ سونامی طوفان نے پوری دنیا کو تباہ و برباد کیا. لیکن دوستوں آپ کے قریب ہی کچھ ساحلی علاقے ہیں، سمندر کے بالکل قریب مچھلی پٹنم جو بالکل سمندر کے قریب، چنئی میں رائے پیٹا جو بالکل سمندر کے قریب، چاروں طرف بڑی تباہیاں ہوئیں. لیکن ان مولائی محلوں کا کیوں نہیں ہوا؟ گوشہ نکالا. ملاحظہ فرمائیے اگر یہ شعر آپ تک پہنچ جاتا ہے تو آپ تمامی حضرات کی نظر کرتا ہوں، اور خاص طور سے ظلم و تشدد کے طوفان سے جوجھتے ہوئے ان حزب اللہ کے مجاہدین کی نظر کرتا ہوں. حضرات یہ آج پٹاخے جو چھوڑے جا رہے تھے مجھے ایسا لگ رہا جیسے کہ حزب اللہ کے کچھ لوگ یہاں آ گئے. ملاحظہ فرمائیے ان سونامی طوفان نے ان مولائی محلوں کو کیوں نہیں بگاڑا کچھ. ملاحظہ فرمائیے اتنا نہ، یہ شعر پڑھنا ضروری ہے اس جشن میں. اتنا نہ اٹھے طوفان ستم، کہتا ہے یہی غازی کا علم. رائے پیٹا میں تو سمندر میں
مولا عباس کا علم لوگ لے کے جاتے ہیں. مولا فرمائیے اتنا نہ اٹھے طوفان ستم. یہ خیالات رائج نہیں دوستوں. مولا فرمائیے اتنا نہ اٹھے طوفان ستم, اتنا نہ اٹھے طوفان ستم, کہتا ہے یہی غازی کا علم, پیاسوں کی بلندی کو پانا یہ سب کے بس کی بات نہیں. اتنا نہ اٹھے طوفان ستم, کہتا ہے یہی غازی کا علم, پیاسوں کی بلندی کو پانا یہ سب کے بس کی بات نہیں. طوفان ستم نے آ کے کہا, طوفان ستم نے آ کے کہا یہ شہر ہے ماتم داروں کا. طوفان ستم نے آ کے کہا, طوفان ستم نے آ کے کہا یہ شہر ہے ماتم داروں کا. اس شہر سے آ کے ٹکرانا یہ سب کے بس. محترم نایاب بلیاوی صاحب اپنے مرصع منظومات سے نواز رہے تھے. جو حضرات ٹھہرے ہوئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ برائے کرم یہاں بیٹھ جائے, کافی جگہ بن رہی ہے. ایک سلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. آپ حضرات کے لیے کافی جگہ بن سکتی ہے. آ جائیے. محترم نایاب بلیاوی صاحب اپنے مرصع منظومات سے نواز رہے تھے. بڑے کامیاب لاجواب شعر انہوں نے پڑھے کہ عباس ان کے ساری کی ایسی کتاب ہے, عباس ان کے ساری کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آخا لکھا گیا, جس کے ورق پہ بھائی کو آخا لکھا گیا. دیکھیں جو حضرات جا رہے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ پھر فوری ایک اور مہمان شاعر کو آواز دینے جا رہا ہوں. آپ حضرات جو ٹھہرے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہاں قریب آ جائیں. ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. عباس ان کے ساری کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آخا لکھا گیا. جو حضرات جا رہے ہیں یہ 4 مصرے سماعت فرما لیں اور اس کے بعد آگے بڑھ جائیں تاکہ دوسرے حضرات آ کے بیٹھ سکیں. شاعر کہتا ہے کہ پوری ہو جائے گی ہم سب کی دعا آج کی رات, پوری ہو جائے گی ہم سب کی دعا آج کی رات, اور بخش دی جائے گی ہر ایک خطا آج کی رات. پوری ہو جائے گی ہر ایک دعا آج کی رات, بخش دی جائے گی ہر ایک خطا آج کی رات, اور دل کا کش کھول لیے بیٹھے رہو محفل میں, صدقہ عباس کا بانٹے گا خدا آج کی رات. دل کا کش کھول لیے بیٹھے رہو محفل میں, صدقہ عباس کا بانٹے گا خدا آج کی رات. محترم نایاب بلیاوی صاحب نے احساس میں ڈوب کے شعر کہا کہ عباس ان کے ساری کی ایسی کتاب ہے جس کے ورق پہ بھائی کو آخا لکھا گیا. بے شک باب الحوائج مولا کائنات کی عظمتوں کا آئینہ ہے. شاعر بارگاہ مولا کائنات میں رجوع ہو کے کہتا ہے. بطور خاص یہ 4 مصرے ملاحظہ کریں, پھر آپ حضرات کے پسندیدہ مدح خان محترم علمدار رضوی صاحب کو آواز دوں گا. شاعر کہتا ہے کہ آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس, آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس, اپنے رتبے میں بہرحال بڑے ہو مولا. آپ سے بڑھ کے بہادر تو نہیں ہے عباس, اپنے رتبے میں بہرحال بڑے ہو مولا. اور آپ کا اپنا ہوں اس بات سے پوچھوں گا ضرور, کیا کسی جنگ میں پیاسے بھی لڑے ہو مولا. آپ کا اپنا ہوں اس بات سے پوچھوں گا ضرور, کیا کسی جنگ میں پیاسے بھی لڑے ہو مولا. بڑے پرجوش انداز میں, بڑے والہانہ انداز میں آپ حضرات حسن سماعت کا مظاہرہ کر رہے ہیں. بے شک یہ مولائیوں کا حصہ ہے, علی والوں کا حصہ ہے. ان 4 مصروں کے ذریعے میں شاعر کو آواز دے رہا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ علی کے چاہنے والوں سے ہٹ کے دنیا میں, علی کے چاہنے والوں سے ہٹ کے دنیا میں نہ ایسے لوگ نہ ایسا سماج ملتا ہے. علی کے چاہنے والوں سے ہٹ کے دنیا میں نہ ایسے لوگ نہ ایسا سماج ملتا ہے. اور نہ جانے کیا کیا مولا تیرے غلاموں نے, زمانہ ہم سے بہت جھک کے آج ملتا ہے. نہ جانے کیا کیا مولا تیرے غلاموں نے, زمانہ ہم سے بہت جھک کے آج ملتا ہے. ایک سلوات پڑھ لے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں. بھائی آپ حضرات تھوڑا قریب آ جائیے.
ایک اور سلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ آئیے حضرات، میں گزارش کرتا ہوں محترم علمدار رضوی صاحب سے کہ وہ اپنے منظومات سے نوازیں۔ ایک اور سلوات پڑھے سب مل کے محمد والے محمد کی بارگاہ میں۔ میں آپ کے اور مہمان شعراء کے درمیان زیادہ دیر تک حائل نہیں رہوں گا۔ یوں بھی حیدرآباد دکن کی تہذیب مہمان نوازی ساری دنیا میں مشہور ہے، اور اسی تہذیب کے پیش نظر بہت ہی اختصار کے ساتھ چند شعر سماعت فرما لیں۔ پوری توجہ کے معروضے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، 4 مصرے تعمیل رقم میں پیش کر رہا ہوں۔ منقبت کیا سجی سجائی ہے، منقبت کیے محفل کیا سجی سجائی ہے، کس کے مسکرانے سے یہ بہار آئی ہے، آپ نے بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، آپ نے بنایا تھا کعبہ خلیل اللہ، 6 مہینے والے نے کربلا بنائی ہے۔ 6 مہینے والے نے کربلا بنائی ہے۔ اور پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، ایک منقبت کے 4-5 شعر پیش کر رہا ہوں، غیر فرمائے کہ اس سے پہلے 4 مصرے باب الغائش کے مضامین۔ مقصد شاہ کا معجزہ بن گئے، مقصد شاہ کا معجزہ بن گئے، ضبط کر کے خدائے وفا بن گئے، اذن عباس کو جب نہیں مل سکا، ہاتھ کٹوا کے حاجت روا بن گئے۔ حضرات پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرما لیں، بس باب الغائش کی مدح میں 5 شعر پوری توجہ کے معروضے کے ساتھ پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ارمان دل حیدر کرار ہے عباس، ارمان دل حیدر کرار ہے عباس، ارمان دل حیدر کرار ہے عباس، کرار ہے عباس، کرار ہے عباس، شبیر کے لشکر کا علمدار ہے عباس، شبیر کے لشکر کا علمدار ہے عباس، شبیر کے
लश्कर का अलमदार है अब्बास, और किस दर्जा फराइज से खबरदार है अब्बास, किस दर्जा फराइज से खबरदार है अब्बास, खबरदार है अब्बास, खबरदार है अब्बास, नौरातों से हर आन जो बेदार है अब्बास, और नौरातों से हर आन जो बेदार है अब्बास। और रात ये शेर समाज फरमा ले, इख्तियार बाबुल हवाइज पर ये शेर मेरा फरमा के, नौरातों से हर आन जो बेदार है अब्बास, और तू दे दे अगर इज़्न तो मशकीज़े में तेरे, तू दे दे अगर इज़्न तो मशकीज़े में तेरे, तू दे दे अगर इज़्न तो मशकीज़े में तेरे, मशकीज़े में तेरे, मशकीज़े में तेरे, कौसर भी समा जाने को तैयार है अब्बास, कौसर भी समा जाने को तैयार है अब्बास, कौसर भी समा जाने को तैयार है अब्बास। और हज़रात के आखिरी दो शेर पूरी तवज्जो के मारूज़े के साथ मुलायना फरमा लें। ये शेर पेश कर रहा हूं, नौरातों से हर आन जो बेदार है अब्बास। और बाबुल हवाइज की घोड़े की तारीफ में ये शेर समाज फरमाए कि, और प्यासों की हिमायत में रहा नहर पे प्यासा, प्यासों की हिमायत में रहा नहर पे प्यासा, प्यासों की हिमायत में रहा नहर पे प्यासा, रहा नहर पे प्यासा, रहा नहर पे प्यासा, इंसानों से बेहतर तेरा रहवार है अब्बास, इंसानों से बेहतर तेरा रहवार है अब्बास, इंसानों से बेहतर तेरा रहवार है अब्बास। और हज़रात वफ़ाए बाबुल हवाइज पे आप हज़रात ने बहुत से शेर सुने हैं, मैंने भी कुछ नए अंदाज से शेर कहने की कोशिश की। मुलाहिज़ा फरमाए मैं कहाँ तक कामयाब हुआ। इंसानों से बेहतर तेरा रहवार है अब्बास, गोया इसी शेर के लिए मैंने ज़हमत दिया आप हज़रात को। इंसानों से बेहतर तेरा रहवार है अब्बास, साहिल पे है तू और नहीं पानी पे साया, साहिल पे है तू और नहीं पानी पे साया, साहिल पे है तू और नहीं पानी पे साया, नहीं पानी पे साया, नहीं पानी पे साया, अरे साया भी तेरा कितना वफादार है अब्बा। जी हाँ पेश कर देता हूँ, जी हाँ वही पेश कर रहा हूँ। मुलाहिज़ा फरमाए तामील हुक्म मनक़बत पेश कर रहा हूँ, चंद शेर उसके मतलब बतौर खास समाअत फरमाएंगे। पर्दे में जब तक है वो अहमद मुख्तार है, पर्दे में जब तक है वो, पर्दे में जब तक है वो अहमद मुख्तार है, पर्दे में जब तक है वो, पर्दे में जब तक है वो, पर्दे में
मुख्तार है, पर्दे से आ जाए तो हैदर करार है। पर्दे में जब तक है वो अहमद मुख्तार है, पर्दे में जब तक है वो, पर्दे में जब तक है वो अहमद मुख्तार है, पर्दे से आ जाए तो हैदर करार है, पर्दे से आ जाए तो। और ये शेर अदादारों की नजर कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं कि खुल्द के दर पर यही लिखा बतकरार है, खुल्द के दर पर यही लिखा बतकरार है, खुल्द के दर पर यही, खुल्द के दर पर यही लिखा बतकरार है, कह का अदादार ही खुल्द का हकदार है। और ये शेर समाज फरमा लें, आजकल अलम के मुतालिक बहुत कुछ कहा जा रहा है, उसके जवाब में एक शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि सुन ले अदुए अलम, सुन ले अदुए अलम, कहना अलम के खिलाफ, सुन ले अदुए अलम, सुन ले अदुए अलम, कहना अलम के खिलाफ, पर्दाए गैबत में भी एक अलमदार है। सुन ले अदुए अलम, कहना अलम के खिलाफ, सुन ले अदुए अलम, कहना अलम के खिलाफ, पर्दाए गैबत में भी एक अलमदार है, पर्दाए गैबत में भी। और ये शेर भी मुलाहिज़ा फरमा लें, नाम समझदारों के खुद से लिखा मत करो, ये शेर मुलाहिज़ा फरमा के, नाम समझदारों के खुद से लिखा मत करो, नाम समझदारों के, नाम समझदारों के खुद से लिखा मत करो, पूछ लो बहलौल से कौन समझदार है, पूछ लो बहलौल से कौन। पर्दे में जब तक है वो अहमद मुख्तार है, पर्दे में जब तक है वो। और ये सिलसिले के आखिरी दो शेर बतौर खास समाअत फरमाएं कि पर्दे में जब तक है वो अहमद मुख्तार है। और ये शेर मुलाहिज़ा फरमाएं कि खाना काबा भी है पहने लिबासे अदा, खाना काबा भी है पहने लिबासे अदा, खाना काबा भी है खाना काबा भी है पहने लिबासे अदा। हम भी अदादार हैं वो भी अदादार हैं, खाना काबा भी है पहने लिबासे अदा, खाना काबा
ہیں وہ بھی عزادار ہیں. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے. اس میں ذوالفقار کا روزہ نظم کرنے کی کوشش کیا میں نے. مولانا فرمائے کہ ہم بھی عزادار ہیں وہ بھی عزادار ہیں. ارے تو نے پسے کربلا رکھ لیا روزہ مگر تو نے پسے کربلا رکھ لیا روزہ مگر تو نے پسے کربلا تو نے پسے کربلا رکھ لیا روزہ مگر تیغ علی یہ بتا کب تیرا افطار ہے. تو نے پسے کربلا رکھ لیا روزہ مگر تو نے پسے کربلا تو نے پسے کربلا رکھ لیا روزہ مگر تیغ علی یہ بتا کب تیرا افطار ہے. تیغ علی کربلا کو جس میں پہچانا نہیں. زندگی میں کربلا کو جس نے پہچانا نہیں اس سے خود جنت کہے گی اس طرف آنا نہیں. یا حیدری یا حیدری یا حیدری یا حیدری. تو نے پسے کربلا رکھ لیا روزہ مگر تو نے پسے کربلا رکھ لیا روزہ مگر تیغ علی یہ بتا کب تیرا افطار ہے. تیغ علی یہ بتا. اور حضرات تعمیل حکم میں افطار کا وقت بھی میں ہی بتا دیتا ہوں. صرف 3-4 شعر اور مولانا فرمانے کے. تیغ علی کے افطار کا وقت بھی میں مولانا فرمانے کے. روح انقلاب آئے گا روح انقلاب آئے گا جان انتخاب آئے گا. دین حق کی اس کتاب کا آخری نصاب آئے گا. دین حق کی اس کتاب کا آخری نصاب آئے گا. کھل اٹھے گا غنچہ امید امن کی بہار آئے گی. امن کی بہار آئے گی. گلستان فاطمہ کا جات آخری گلاب آئے گا. گلستان فاطمہ کا جات آخری گلاب آئے گا. دشمنان بو تراب سے محو جنگ ہوں گے جب امام. محو جنگ ہوں گے جب امام. جبرائیل لاپتائی کا لے کے پھر خطاب آئے گا. جبرائیل لاپتائی کا لے کے پھر خطاب آئے گا. رات کی شعر بھی بطور خاص سماعت فرما لیں. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو آج حل نہیں ہو پا رہے ہیں مگر امام جب آئیں گے تو ہر مسئلے کا حل ہو جائے گا. اس میں ملاحظہ فرمائیں شعر کے جبرائیل لاپتائی کا لے کے پھر خطاب آئے گا. رہ نہ پائے گا کوئی سوال تشنہ
हर सवाल का सवाल से पहले ही जवाब आएगा। नारे हैदरी, रह न पाएगा कोई सवाल, तश्ने जवाब दोस्तों, तश्ने जवाब दोस्तों, हर सवाल का सवाल से पहले ही जवाब आएगा। ममनून हूँ आप हजरात की समातों का। बस ये आखिरी शेर मुलाहिजा फरमा लें। ये शेर मैंने उनके लिए कहा है जो तफसीर बिर राय करते हैं। हर सवाल का सवाल से पहले ही जवाब आएगा। आयतों का तर्जमा गलत करते हैं जो आप कीजिए, करते हैं जो आप कीजिए। ये ख्याल भी रखें कि कल वारिसे किताब आएगा। हजरात